جی جو دوبارہ آ رہے ہیں. سوری جی حسین صاحب. دو سوال ہیں جی. پہلا سوال یہ کہ میں نے آپ کو فون کانورسیشن میں بتایا تھا کہ میں 2020 سے میں قرآن کی روزانہ بھی تلاوت ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ. اب میرے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ آدمی کو قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے سیٹسفیکشن ملنی چاہیے. میرے اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے کہ آئی اسٹل فیل انکمپلیٹ. میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ ایک مفتی صاحب مجھے معافی چاہوں گا، مجھے آپ تھوڑا سا آپ نے توقف کیا تو مجھے لگا کہ شاید آپ جوہلا کو موقع دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں مطلب یہ تھا آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھے. نہیں حسین صاحب وہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں. جی میں اپنی بات کر رہا ہوں. حسین بھائی دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں، جو سوال آپ نے کیا ہے نا بنیادی طور پہ یہ مفتیوں سے نہیں، یہ ملنگوں سے پوچھے جانے والا سوال ہے، کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے معاملات کے ساتھ ہے. اور میں اس کو جواب دے دیتا ہوں اس لیے کہ میں بھی میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا. نہیں آپ نے بھی بات کا غلط مطلب لیا. نہیں غلط مطلب نہیں ہے، وہ آپ وہ صحیح سمجھے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن جو ایک سیٹسفیکشن ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، یہی سوال ہے نا؟ مطلب نہیں تھا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری جو پیاس جو ہے نا علم کی اور بڑھ رہی ہے، اس کا میں کیا کروں، میں اور کیا میں پڑھ سکتا ہوں جو میں اپنی علم کے پیاس کو بجھا سکوں. میرا مطلب یہ تھا. میں وہی آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ یہ سوال جو ہے نا یہ مفتیوں والا نہیں ہے، یہ ملنگوں والا ہے. یہ میرے جیسے بندے سے پوچھا کریں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بالکل اس کو آپ سیریس پہ شک نہ لیجیے گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق روحانیت سے ہے. کہ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کے ساتھ براہ راست کمپیٹیبل ہوتی ہیں. تو جب انسان ان کو پڑھتا رہتا ہے تو وہ قرآن کی آیت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بلاتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک آیت ہو، وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تم اس سے ایسے نہ گزر جاؤ، اس کا ایک ڈیپر مطلب ہے جو تم نے سمجھنا ہے. تو وہ بے چینی ایسی ہی ہوتی ہے، جب بھوک لگے تو معدے کو بے چینی ہوتی ہے نا کہ کوئی خالی پن سا ہے، اس میں کوئی چیز جانی چاہیے. تو وہ آپ بلکہ ہمارے پاکستان میں ایک انٹلیکچوئل تھے، وہ کہتے تھے کہ جو آدمی قرآن کی آیات کو، ان کے کہنے کا میں تھوڑا سا اپنے طریقے سے ان کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کے بلاوے پہ بار بار نہیں جاتا نا تو ایک وقت آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی اس سے پردہ کر لیا کرتی ہیں. یہ تصوف کی دنیا کی بات ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نماز میں رک کے الحمدللہ جب آپ پڑھتے ہیں، رب العالمین پڑھتے ہیں، تو ہلکا وہاں پہ توقف کریں کہ اللہ نے اپنے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ رب کیا. یہ کیا تو کیوں کیا؟ عالمین میں کون ہے؟ حمد کس کی ہے؟ تعریف ہے یا تعارف ہے؟ مالک یوم الدین کہا کہ اس نے ایک طرف سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو خفقی نہ کرنا، پریشانی نہ کرنا، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے. لیکن یہاں پہ مالک کی طرح کہتا ہے میں حساب لوں گا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہوتی ہے وہ خود کھل کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ غور کرتے ہیں. صرف اس کی قرأت نہیں کرتے بلکہ آپ اس کے آپ صاحب حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو قرآن آپ کو خود سمجھانا شروع کر دیتا ہے ڈیپر لیول پہ آپ کے، تو آپ کی تشنگی کم ہونا شروع ہوتی ہے. ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں اس کو عادت کے طور پہ نہ پڑھیں، بلکہ رک کے لفظوں پہ غور کرتے ہوئے کریں کہ وہ آپ کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہے. آیت گیٹ وے ڈھونڈ رہی ہے آپ کے اندر جانے کا، وہ دروازہ آپ نے کھولنا ہے، آپ کی تشنگی دور ہو جائے گی اور تشنگی اس کے بعد بڑھے گی کہ ہر علم کے درجے کے نیچے ایک اور درجہ ہے، اس کے نیچے ایک اور درجہ ہے. تو میں اور کیا کر سکتا ہوں قرآن کو سمجھنے میں؟ نے قرآن سے جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو سمجھ کے، ان کو ترجمہ سمجھ کے، ان کے بارے میں ریسرچ کر کے میں نے خود سے سیکھی ہیں. جب میں نے ایک وقت ایسا تھا کہ میں بالکل نماز نہیں پڑھ سکتا. میں 2020 میں میری اماں فوت ہو گئی، میرے ساتھ کافی معاملات پہ میری خود کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. پھر ایک طرف سے اللہ کی ایسی مدد آئی کہ وہ جو سورہ دوحہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اتنا نوازیں گے کہ تم بالکل کنٹینٹ ہو جاؤ گے، کہ اس کی تشریح میری لائف میں سے بیٹھتی ہے کہ اللہ کی بلیسنگ میرے پر ادھر سے آ رہی ہے بزنس میں، ریئل لائف میں، ادھر سے میں اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں کہ میں اللہ کا کیا کروں کہ اللہ کا میں شکر ادا کر سکوں.
यही मेरी टेंशन है कि मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं और क्या कर सकता हूं। अल्लाह का शुक्र देखें कमा हक़्क़हू अदा हो भी नहीं सकता। आपके जहन में ये बात आ जाना कि मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, ये खुद अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये मतलब कि जो अगर ख्याल अगर अगर है कि इंसान को अल्लाह ताला के सामने आजिज ही होना चाहिए कि मैं शुक्र अदा करने पर कादिर ही नहीं हूं कि तेरे इतने इनामात हैं। तो इसीलिए आप जो दुआएं मासूरा हैं वो हदीसों में हों या कुरान की हों, वो दुआएं पढ़ते रहें, ज़िक्र इलाही को बढ़ाते रहें, ज़िक्र इलाही को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, और इंशाअल्लाह। और जो तफसीर कुरान की जहाँ तक बात है कि कुरान की जो दूसरी तफसीर मारिफुल कुरान है या और भी जो दीगर तफसीर की किताबें हैं उनको पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। और दूसरा इससे एक आखिरी सवाल चीज़ मैं था। इसमें ऐड कर लूँ हुसैन हसनी भाई, देखिए मेरी एक सईंग है कि अल्लाह ताला का शुक्र कहने में और अल्लाह ताला का शुक्र करने में बहुत फ़र्क होता है। तो जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का शुक्र है बड़ा, वो हम सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र ये हुआ करता है कि जिस अल्लाह ने आपका मैदा भरा हुआ है तो आप यकीनी बनाएं कि आपकी गली में कोई भूखा ना सोए। अल्लाह का शुक्र करना ये होता है कि जब अल्लाह ताला ने आपको ये इल्म दिया है, कुरान की तरफ आपको लेके आया है, तो फिर किसी गरीब का बच्चा कुरान पढ़ने से इस वजह से महरूम ना रह जाए कि उसने अपने बच्चे को मजदूरी के लिए भेजना होता है, उनके घर के हालात इतने ख़राब हैं। वो जिम्मेदारी आप किसी की ले लें तो अल्लाह ताला का शुक्र इस तरह से है कि अल्लाह कहता है कि तुम एक करोगे तो मैं बढ़ाता जाऊँगा, उसको बढ़ाता जाऊँगा, फिर खुद ही लोगों की तरफ से आपका शुक्र अदा होता रहेगा। वो तो फिर भी मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि कतई तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। और एक बात और थी कि अगर दानस्ता या ना दानस्ता कोई गलती हो जाए जो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती है, उसकी तौबा के लिए क्या मैं फिर भी मुसलमान रहता हूँ या मैं दोबारा मुझे तजदीद ईमान की ज़रूरत है? आपको ये मुफ्तियों वाला सवाल है, ये इनसे आपका ये ख्याल कि आपसे कोई दानिस्ता नादानिस्ता गलती हो जाए और आप तौबा करें, अल्लाह ताला सबको तौबा की तौफीक दे। ये तौबा की तौफीक मिलना भी एक बहुत बड़ी नेकी है, हर एक को तौफीक नहीं मिला करती। ये तौफीक मिलना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपकी गलती को माफ़ कर दिया, जब ही तो तौबा की तौफीक दी है, वरना बहुत से खताकार ऐसे हैं जिनको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। ठीक है, चलें। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। मलंगों की बात हुई हजरत, तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। जी जी जी, इरशाद। सईं कैसर भाई भी सुना रहे हैं। वो कहते हैं, मिल्लते अज इश्क हमा मिल्लत जुदा अस्त, मिल्लते इश्क अज हमा मिल्लत जुदा अस्त, आशिकारा मजहबो मिल्लत खुदा अस्त। तो आशिकों का जहां तो और ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। आशिकों का जहां और ही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।